حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ گھر تشریف لائے. بیوی سے کہنے لگے کوئی ایک آدھ درہم تمہارے پاس ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ اپنی بیوی سے ایک درہم مانگ رہا ہے. بیوی نے کہا آپ نے درہم کیا کرنا ہے؟ یہ 3.5 ماشے چاندی کا ایک درہم اس وقت تھا. تو آپ نے فرمایا میں بازار سے آ رہا تھا، انگور پسند آئے، انگور خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک درہم نہیں تھا کہ میں انگور خریدتا. اگر تمہارے پاس کوئی گھر میں بچا ہوا ایک درہم ہے تو مجھے دے دو. بیوی نے 2 جواب دیے. ایک تو اس نے کہا آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس کہاں سے آئے گا. دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. پتہ ہے کتنی بڑی حکومت تھی، پورے عالم اسلام کے واحد حکمران، ایران، عراق، عرب، حجاز، شام، یمن، ان سب پہ حکومت ہے عمر بن عبد العزیز. اس وقت کی آباد دنیا میں ایک بڑا خطہ ایسا ہے جس پہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی حکومت. اور گھر آ کے بیوی سے کہہ رہے ہیں ایک درہم ہے تو دے دو. ایران، عراق، مصر، شام، یمن، حجاز، ان سب کے حکمران ہیں، پورے عالم اسلام کے واحد حکمران. اور گھر آ کے بیوی سے کہہ رہے ہیں کوئی ایک درہم ہے تو دے دو. بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے انگور پسند آئے پر میری جیب میں پیسے کوئی نہیں. بیوی نے کہا گھر میں میرے پاس بھی نہیں ہے. اب دوسرا جواب بیوی نے دیا. اس نے کہا آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، آپ کے پاس ثواب دیدی فنڈ تو ہوں گے، اپنی ثواب دید سے حکمران فنڈ جاری کر سکتے ہیں، تو اس میں سے آپ کچھ لے لیں. اب ذرا دل تھام کے سنیں عمر بن عبد العزیز نے جواب کیا دیا ہے. فرمایا وہ جو ثواب دیدی فنڈ کے پیسے ہیں نا، وہ پیسے نہیں، وہ انگارے ہیں، وہ انگارے ہیں. انہیں میں اٹھاؤں گا تو ہاتھ جلیں گے. ہر صاحب اختیار جو اپنی مرضی سے ثواب دیدی فنڈ خرچ کر سکتا ہے، اگر حضرت عمر بن عبد العزیز کا یہ فرمان اسے یاد ہو جائے تو پاکستان کی تقدیر نہ بدل جائے. آپ نے فرمایا یہ ثواب دیدی فنڈ نہیں، یہ بیت المال میں پڑے ہوئے درہم و دنانیر نہیں، یہ دوزخ کے انگارے ہیں. اگر میں انہیں غلط استعمال کروں گا تو یہی میرے لیے سزا بنیں گے، اسی آگ میں مجھے جلایا جائے گا. آپ کی پھوپھی آئی اور پھوپھی نے کہا فلاں میرا باغ تم نے قبضے میں لے لیا ہے، مجھے واپس کرو. آپ نے فرمایا وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ حکومت کا ہے، تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا. پھوپھی نے کہا میرے بھتیجے ہو کر تم مجھ سے وہ باغ واپس لے رہے ہو، ٹھیک ہے بیت المال کا ہی ہے، حکومت کا ہی ہے، عوام کا ہی ہے، پر میرے بھتیجے ہو کر تم مجھ سے واپس لے رہے ہو. چراغ جل رہا تھا، آپ نے قمیض پیچھے کی اور بازو چراغ کے اوپر رکھا. جب آگ جلانے لگی تو پھوپھی نے آگے بڑھ کے حضرت عمر بن عبد العزیز کا بازو پیچھے کیا. کہا بازو کو آگ کے اوپر کیوں رکھا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا پھوپھی دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے مجھے نہیں دیکھ سکتی اور دوزخ کی آگ میں مجھے پھینک رہی کہ میں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے دوزخ میں چلا جاؤں. اختیارات حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، اختیارات کو صحیح استعمال کرنا یہ کامیابی.